ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں اس بات پہ ذکر کیا تھا کہ اس چینل پہ ہم سیلف ڈسکوری اور سیلف ریکگنائزیشن پہ بات کریں گے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ خودی کے مقام تک پہنچنے کے لیے پریکٹیکلی ہمیں کیسے ایکسپیرینس فیس کرنا پڑیں گے اور ہم ان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، کیسے ہم نے اپنی ذات کو سمجھنا ہے، کیسے ہم نے اس کائنات کو سمجھنا ہے اور کیسے ہم نے پھر اس کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہ سب چیزوں کے اوپر آگے بھی ہم بات کریں گے کہ آپ کی زندگی کا ہر ایونٹ آپ کو کوئی نیا سبق دینے کے لیے آتا ہے، اور اگر آپ ان سب چیزوں پر اپنے دماغ میں اپنے کرٹیکل تھنکنگ پیٹرنز پہ کام کریں گے تو آپ بہت آسانی سے ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی ہوتا دیکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے اور بیٹر ڈیسیژن لے کر اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے ٹرانسفارمیشن کی طرف لے جا سکیں گے۔ یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے دا ورڈ فطرہ۔ اٹس اے قرآنی ورڈ جو کہ قرآن میں ایز اے ورڈ فطرہ یوز ہوا ہے، اور اس کئی مقامات پر جب ہم اس کو ایز اے ورڈ لیتے ہیں تو ہم اس کو فطرت کے طور پر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جو کہ ہم اپنی عام زندگی میں ورڈ فطرت یوز کرتے ہیں۔ ہم اس ورڈ کی امپورٹنس کو سمجھیں گے، اس کے کانسیپچول میننگ کو سمجھیں گے تاکہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی سب سے جو بیسک اور روٹ ہے دیٹ از نیچر۔ ہم اکثر اس بات کا ذکر کرتے ہیں لاز آف نیچر، یا نیچر یہ کرتی ہے یا ہمیں نیچر کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ واٹ از ایکچولی دا نیچر؟ سورہ نمبر 17 اینڈ آیت نمبر 51، وی کریٹڈ یو فار دا ویری فرسٹ ٹائم۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ انسان کو اس نے جب پہلی دفعہ ایک نیچر پہ پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا ایک پراپر پروسیس سے کرتا ہے۔ ایک فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ایک فطرہ ایک پروسیس بنایا ہے، انسان کو پورے ایک نیچرل پروسیس سے گزار کر پیدا کیا جاتا ہے۔ اور یہ صرف انسان نہیں، اگر آپ غور کریں گے اس کائنات میں آپ کو ہر چیز کی نیچر نظر آئے گی، بس فرق یہ ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز کی فکسڈ نیچر موجود ہے، بٹ انسان کی نہیں ہے۔ اسی چیز پہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ انسان کس نیچر پہ پیدا ہوا ہے۔ ابھی ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں دا کانسیپچول میننگ آف فطرت۔ ٹھیک ہے، فطرت کا جو میننگ ہے اس کو اگر میں ایکسپلین کروں تو اس کو ہم اس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں گے، اللہ نے جب یہ یونیورس بنایا تو اس کو ایک مکمل ضابطے کے ساتھ بنایا، اصول و ضوابط کے ساتھ بنایا، اور اس کو آٹو پائلٹ پہ یہ سسٹم چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیسے بنایا؟ تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم لوگوں کو کے لیے انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے وہ یہ ہے، جو ہم عام زبان میں ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ہم کس نیچر پہ بنے، تو ہم انسان کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو انسان کی کہا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے رب کی نیچر پہ پیدا کیا، اللہ نے انسان کو اپنی نیچر پہ پیدا کیا ہے۔ اب اس میں بھی کچھ کانسیپٹس ہیں جو کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے ہیں۔ مان لیا جائے کہ اگر اللہ نے انسان کو صرف اور صرف اپنی نیچر پہ پیدا کیا ہے تو انسان برے کام کیوں کرتا ہے، انسان شیطانی کام کیوں کرتا ہے؟ اب ہم آتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہی انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسان جلد باز ہے، انسان ناشکرا ہے، انسان لالچی ہے، انسان جلدی باتوں میں آ جاتا ہے۔ یہ ساری وہ فطرت ہے جو کہ قرآن پاک میں انسان کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ اب ہم اگر اس نیچر کی بات کریں یا اس فطرت کی بات کریں تو ہمیں کانٹرڈکشن نظر آتا ہے کہ اگر ہم اس بات پر یقین کریں کہ انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، اب یہاں پر ان دونوں چیزوں میں کانٹرڈکشن آ جاتا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے کس نیچر پہ پیدا کیا ہے؟ ہم اس سوال کا جواب کو جاننے کی کوشش کریں گے اسی ویڈیو کے اندر۔ اس سے پہلے میں اس چیز کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ ایکچولی فطرت کو ہم کانسیپچولی کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے، اور پھر انسان کی فطرت کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔
نیچر کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ ہر چیز ایک سسٹم سے چل رہی ہے، اور ہر چیز کو بنانے کے اللہ نے کچھ اصول بنا دیے ہیں، اور وہ اصول جو اللہ نے ایک چیز کے بنا دیے ہیں، جن اس فطرتی اصول پہ چل کے وہ چیز بنتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، پروان چڑھتی ہے، اس کو فطرت کہا جاتا ہے۔ جیسے انسان کو بنانے کے لیے نر اور مادہ کے ملنے سے ایک بچہ بنتا ہے، اور وہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے آخری 3 مہینے میں ہی اس کا سب کانشیس مائنڈ بھی بننا اور ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ منتھ کے بعد اس کے اندر ایک روح پڑ جاتی ہے، پھر وہ ڈیولپ ہوتی ہے، وہ پروان چڑھتی ہے، وہ باہر سے بھی احساسات اور تربیت اور آوازوں کو ریکگنائز کرنے لگتا ہے۔ زندگی کے پہلے 7 سال میں وہ بچہ اپنے ماحول سے تربیت لیتا ہے، اس کا سب کانشیس مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اٹس آل دا نیچرل پروسیس۔ ابھی تو اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو سمجھنے والا ہے کہ انسان کے اندر بہت کچھ ایسا ہے جو کہ نیچرلی ڈیولپ ہوا ہے، لیکن ہم یہاں پر صرف کانسیپچول میننگ آف نیچر کو سمجھنا چاہیں گے۔ اب یہاں پر ہم نے جب کانسیپچول میننگ آف نیچر کو سمجھا کہ وہ کمپلیٹلی پری ڈیفائنڈ پروسیس یا پروسیجر جس پر ایک چیز پایا تکمیل تک پہنچتی ہے اللہ کے سسٹم یا اللہ کے قانون کے مطابق، اس کے بعد ہم نیکسٹ اس چیز کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کس نیچر پہ بنا ہے۔ بات ہے جو رب تعالیٰ کی ذات نے انسان کی پیدائش سے اس کے اندر رکھ دی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں نیچر کو 2 ڈیفرنٹ پرسپیکٹو سے سمجھنا ہے، جس کی 2 مین کریکٹرسٹکس ہیں۔ دا نمبر 1 از کہ اس پوری کائنات کے اندر رب تعالیٰ کی ذات نے کچھ قاعدے اور قانون بنائے ہیں جنہیں ہم لاز آف نیچر کہتے ہیں، اور وہ کبھی چینج نہیں ہوتے۔ ہم کبھی بھی ان لاز آف نیچر کو چینج نہیں کر سکتے، وہ پری ڈیفائنڈ قانون ہے، اور دنیا کی ہر چیز ان پری ڈیفائنڈ قوانین پہ چل رہی ہے۔ جیسے 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر چیز ایک سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے، دن اور رات ہوتی ہے، اپنے وقت پہ رات ہوگی، اپنے وقت پہ سورج نکلے گا، سورج اور زمین کے جو چکر لگاتی ہے، یہ پوری کائنات ایک اصول پہ چل رہی ہے، ہر چیز پری ڈیفائنڈ چل رہی ہے، ہر چیز آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے، اور وہ سارے اصول اور قاعدے اور قانون فکسڈ ہیں، ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ جب بات آتی ہے کریشن کی، جب بات آتی ہے رب کی مزید مخلوقات کی، تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کے علاوہ ہر مخلوق کی ایک فکس نیچر رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں گے بکریاں، بھیڑ بکریاں ہیں جو گھاس کھاتی ہیں، شیر جو ہے وہ گوشت کھاتا ہے۔ درختوں کی بات کریں تو آم کے درخت پہ ہم نے کبھی سیب اگا نہیں دیکھا، سیب کے درخت پہ کبھی آم نہیں اگے گا۔ یہ سب چیزیں رب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور ان کی نیچر پری ڈیفائنڈ نیچر اور فکس نیچر ہے۔ لیکن جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو ان دونوں کریکٹرسٹکس کو آپ سامنے رکھیے تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فکسڈ نیچر نہیں رکھی۔ انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، انسان ڈفرینٹ چیزیں کھاتا ہے، ڈفرینٹ موڈ سوئنگس پہ کام کرتا ہے، ڈفرینٹ نیچرز پہ کام کرتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ انسان کی نیچر کس قانون پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر پر جو سب سے امپورٹنٹ رول یا لا آف نیچر لاگو کیا ہے وہ ہے لا آف ایوولوشن، ارتقاء کا قانون۔ ارتقاء کا قانون کہتا ہے کہ انسان ڈیولپ کرتا ہے خود کو، وقت کے ساتھ خود کو بہتر بنا کر، اپنی ٹرانسفارمیشنل پروسیس، اپنی ٹرانسفارمیشنل جرنی سے گزر کر، اپنی ذات کو بہتر بناتے ہوئے، اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہوئے بنی نوع انسان کے لیول پہ آتا ہے۔ اس سے پہلے انسان ایک حیوان کے درجے پر ہے، جس طرح دوسرے حیوان ہیں اسی درجے پر انسان ہے۔ انسان اور حیوان میں صرف ایک جو فرق ہے وہ عقل، شعور اور اسی لا آف ارتقاء کی اپلیکیشن کا فرق ہے، کہ اس سے پہلے جب انسان اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا، اپنے آپ کو پہلے سے بہتر نہیں بناتا، اپنے ارتقاء کے عمل پہ غور و فکر کے ذریعے کام نہیں کرتا، وہ ایک حیوان کے درجے پر ہے۔ سیم اسی طرح جیسے دوسرے حیوان اس دنیا میں موجود ہیں، صرف ایک وہ لا آف قانون ہے جو کہ انسان کو
حیوان سے مختلف کرتا ہے وہ ارتقاء کا قانون ہے، جس میں انسان اپنے آپ کو غور و فکر کر کے اور غور و فکر کرنے کے بعد اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کر کے اپنے آپ کی ڈیولپمنٹ پہ کام کر کے اپنے ہر آنے والے دن کو پہلے دن سے بہتر بنا کر ارتقاء کے عمل سے جب گزرتا ہے تو وہ بنی نوع انسان کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ یہ وہ قانون ہے جو انسان کی نیچر پر اپلائی ہوتا ہے۔ اب یہاں ہم لوگ ایک قرآن پاک کی ایک آیت سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام اور قانون کی فطرت کیا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30، بس اپنا رخ دین کی طرف رکھو، یکسو ہو کر اللہ کی اس فطرت پر قائم رہو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، یہی دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں پر جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہے اللہ کی اس فطرت پر قائم رہو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اب اللہ کی اس فطرت پر ہم نے قائم رہنا ہے، یعنی ہم نے لاز آف نیچر کو فالو کرتے ہوئے، اسلام اور دین کو فالو کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے وہ تمام قوانین جو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ قرآن قوانین اور رولز اور لاز کی کتاب ہے۔ ہمیں ان لاز اینڈ رولز کو فالو کرتے ہوئے، اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے اللہ کے سسٹم پہ چلنا ہے، اور یہی دین اسلام ہے۔ یہی ایک سسٹم ہے جو اللہ نے ڈیفائن کیا ہے قرآن کے اندر۔ اس سسٹم پر چلتے ہوئے اپنے ٹرانسفارمیشنل پروسیس سے گزر کر ہم جب بنی نوع انسان کی لیول پر آتے ہیں تو اس لیول پر ہم فائز ہوتے ہیں، اس فطرت پر ہم فائز ہوتے ہیں جس فطرت پر اصل میں ہمیں ہمارے رب نے پیدا کیا ہے، اور اس فطرت پر پہنچ کر ہم اس چیز پر آتے ہیں جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں رب نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بنی نوع انسان کے لیول پہ آنا ہے۔ پہلے ہم حیوان کے لیول پر ہیں، لا آف ایولیوشنری پروسیس سے گزرتے ہوئے، اپنے ارتقاء کے پروسیس سے گزرتے ہوئے، اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہوئے، دین اسلام کے رولز اینڈ لاز کو فالو کرتے ہوئے، لاز آف نیچر کو فالو کرتے ہوئے جب ہم اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں اور بنی نوع انسان کے منصب پر جب فائز ہوتے ہیں، تو اس منصب پر فائز ہوا بنی نوع انسان رب کی فطرت پر ہوتا ہے، اللہ کی فطرت پر ہوتا ہے، یعنی وہ اس لیول پر بنی نوع انسان ایک وہ طاقت ہے، ایک وہ روح ہے، ایک وہ نور ہے جو رب کے نور سے بنا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن اس فطرت تک پہنچنے کے لیے، بنی نوع انسان کے لیول پر پہنچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا ہے، جس کو دین اسلام کا نام دیا گیا ہے، اور دین اسلام کے قوانین پر چلتے ہوئے اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہوئے ہمیں بنی نوع انسان کے منصب پر فائز ہونا ہے۔ یہ بنی نوع انسان کا لیول ہے جو کہ تمام فطری تقاضوں پر گزر کے حاصل ہو سکتا ہے، اور اسی کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، اسی کے لیے ہم نے لاز آف نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تاکہ ہم ان لاز کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں، اور ہم لوگ بھی حیوان سے بنی نوع انسان کے درجے پر فائز ہو سکیں، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ روح آ سکے، وہ نور آ سکے جس نور سے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے۔